یہ مکہ کا ابتدائی دور تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، لیکن قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، اس محمد کا کیا کیا جائے؟ لوگ اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے اس پر آسمان سے کلام نازل ہوتا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کو یہ علم کہاں سے مل رہا ہے۔ تو قریش کے کچھ سردار، جن میں نضر بن حارث بھی شامل تھا، ایک چال سوچتے ہیں۔ اس کا علم جانچنا ہوگا۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے، چلو ہم یثرب چلتے ہیں، وہاں یہودی علماء رہتے ہیں، وہ تورات کی پرانی کتابوں کو جانتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ پھر یہ سب لوگ یثرب روانہ ہو گئے۔ ہمارے شہر میں ایک شخص ہے جو خود کو نبی کہتا ہے، ہم کیسے جانیں کہ وہ سچ بولتا ہے؟ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں جس سے اس کا جھوٹ یا سچ ظاہر ہو جائے، کیونکہ وہ ہمارے دین کو غلط کہتا ہے۔ اگر وہ سچا نبی ہے تو اسے ان غیب کی باتوں کا علم ہوگا جو صرف ایک نبی ہی جان سکتا ہے۔ اس سے 3 سوال پوچھنا۔ پہلا، ان نوجوانوں کا قصہ جو غار میں چھپے، اور دوسرا، اس بادشاہ کے بارے میں پوچھنا جو پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک گھوما۔ تیسرا سوال، روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھنا۔ قریش خوشی خوشی مکہ واپس آئے۔ اب تو ہم آپ کو پکڑ ہی لیں گے۔ انہوں نے بھرے مجمع میں آپ سے یہی 3 سوال پوچھے۔ آپ نے فرمایا، میں کل بتا دوں گا، لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ پھر 15 دن تک کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ مکہ میں افواہیں پھیل گئیں۔ دیکھا محمد جواب نہیں دے سکتے، ہم نے کہا تھا نا کہ یہ جھوٹے نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم اور اداسی میں تھے۔ پھر 15 دن بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور سورۃ الکہف لے کر آئے، جس میں اللہ نے نہ صرف ان کے سوالوں کے جوابات دیے بلکہ قیامت تک کے انسانوں کو 4 بڑے فتنوں سے خبردار کر دیا۔ کیا یہ وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے؟ 15 دن کے لمبے انتظار اور تانوں کے بعد جبرائیل وحی لے کر پہنچ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سامنے کھڑے ہوئے اور سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلے سوال کا جواب دیا جو اصحاب کہف کے بارے میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھا تھا، تو سنو، وہ کوئی جادوگر نہیں تھے بلکہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ جو میرے خداؤں کا انکار کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ انہوں نے ایمان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ دیا اور غار میں جا کر اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں پناہ دی۔ ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ اللہ نے انہیں 309 سال تک سلائے رکھا۔ جب وہ جاگے تو انہیں لگا صرف 1 دن گزرا ہے۔ یہ معجزہ دکھا کر اللہ نے قریش کو بتایا، جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ غیب سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے وہ قصہ سنایا جو قریش نے پوچھا نہیں تھا، لیکن اللہ انہیں سنانا چاہتا تھا۔ مکہ کے سردار اپنے مال و دولت پر تکبر کرتے تھے اور غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے انہیں ان کی اوقات یاد دلائی۔ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور نفری میں بھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی قیامت آنے والی ہے۔ کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا اور وہ باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ دوسری آزمائش ہے، مال کی آزمائش۔ اس قصے نے قریش کے سرداروں کو ہلا کر رکھ دیا کہ تمہارا یہ مال کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور قصہ سنایا جو علم کے تکبر کے بارے میں تھا۔ یہ قصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے ایک خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ہم سب ڈوب جائیں گے۔ موسیٰ، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ پھر دوسرا واقعہ اور تیسرا واقعہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ صبر نہ کر سکے۔ آخر میں حضرت خضر نے تینوں واقعات کی حکمت بتائی۔
کشتی غریب مچھیروں کی تھی، آگے ظالم بادشاہ اچھی کشتیاں چھین رہا تھا۔ وہ لڑکا کافر تھا، وہ لڑکا اپنے والدین کو بھی گمراہ کرتا تھا، اللہ انہیں بہتر اولاد دینا چاہتا تھا۔ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، نیچے خزانہ تھا، اللہ چاہتا تھا وہ بڑے ہو کر اسے نکالیں۔ یہ ہے تیسرا فتنہ کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ جو وہ دیکھ رہا ہے بس وہی سچ ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قریش کے دوسرے سوال کی طرف آئے، ذوالقرنین، اور یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میں ابھی تمہیں ان کا حال سناتا ہوں۔ اے ذوالقرنین، یقیناً یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں؟ میرے رب نے مجھے جو طاقت دی ہے وہ بہتر ہے، تم بس اپنے بازوؤں سے میری مدد کرو۔ ذوالقرنین نے لوہے کی چادروں اور پگھلے ہوئے تانبے سے وہ دیوار بنائی اور تکبر نہیں کیا، بلکہ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ تھا قریش کے دوسرے سوال کا جواب، اور اس میں چھکا تھا چوتھا فتنہ پہ کہ طاقت ملے تو فرعون بن جاؤ یا ذوالقرنین کی طرح انصاف کرو۔ سورہ کہف میں قریش کے 2 سوالوں کے تفصیلی جواب دیے گئے ہیں، لیکن تیسرا سوال روح کے بارے میں، اس کا جواب اللہ نے سورۃ الکہف میں نہیں بلکہ سورۃ الاسراء میں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ روح کا معاملہ ان فتنوں سے الگ تھا۔ اور یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ گویا اللہ نے قریش کو بتا دیا تم روح کی حقیقت کیا سمجھو گے، تم تو اتنی چھوٹی سی بات بھول گئے کہ اللہ کے کاموں میں انشاءاللہ کہنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الکہف۔ یہ صرف قصے نہیں، یہ 4 بڑے فتنوں کی ٹریننگ ہے: ایمان کا فتنہ، مال کا فتنہ، علم کا فتنہ، طاقت کا فتنہ اور دجال۔ دجال اپنے ساتھ قیامت سے پہلے یہی 4 فتنے لے کر آئے گا۔ وہ ایمان کا امتحان لے گا، وہ مال کی لالچ لائے گا، اس کے پاس دولت کے پہاڑ ہوں گے اور بارش برسانے کی طاقت ہو گئی۔ وہ علم کا فتنہ لائے گا، وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا۔ وہ طاقت کا فتنہ لائے گا، پوری دنیا پر حکومت کی کوشش کرے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر جمعہ اس صورتوں کو سمجھے گا، پڑھے گا اور اس کے اسباق کو یاد رکھے گا، اللہ اسے دجال کے اس سب سے بڑے فتنے سے محفوظ فرما لے گا۔ اللہ ہمیں اس سورہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔